تو ہم نے یہ اپروچ لی اور اس اپروچ کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے بات کریں گے کہ بکٹ میں جو لیکیجز ہیں ان کو بند کیا جائے. ٹھیک ہے. اور کیسے بند کیا جائے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم ان سولوشنز کو دیکھیں گے اور پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ فردر پہ پانی کیسے بھرا جائے. اوکے. تو یہ اپروچ ہے ہماری. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم بکٹ کے جو لیکیجز ہیں اس کو پلگ کرنے کے لیے ہماری جو پروپوزل پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ امیڈیٹلی پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. اوکے. اور امپورٹ کے اوپر کمپلیٹ بین لگایا جائے ود دا ایکسیپشن کہ وہ امپورٹس جو کہ آپ کو انڈسٹری کے لیے چاہیے جہاں پہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کو ایکسیپشن رکھیں. ٹھیک. پھر جس طرح میڈیسن ہو گئی, فیول ہو گیا, ڈیفense ہو گیا, جو کرٹیکل ایریاز ہیں ان کو چھوڑ کے تو اکراس دا بورڈ آپ امپورٹ کے اوپر بین لگائیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ کیا چیز ہے. اچھا, یہ جو آپ ایکسیپشنز رکھیں گے, ایکسیپشنز میں بھی جہاں ہم نے انڈسٹری کی بات کی یا فیول کی بات کی, یہ بھی کیس ٹو کیس بیس پہ اسٹیٹ بینک اپروو کرے. یعنی کہ آن میرٹ اپروول ہو, آن میرٹ اپروول ہو اور اس کے بعد اینڈ یوز اپروول بھی ہو. یعنی کہ آپ نے امپورٹ کیا ایک را مٹیریل تو اس امپورٹ کا کوٹا شوڈ ٹرانسلیٹ انٹو اے فنشڈ پروڈکٹ جو کہ پھر تیار ہو کے باہر جائے واپس ایکسپورٹ ہونے. کریکٹ. یعنی کہ ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کے لیے آپ امپورٹ کریں اور وہ امپورٹ آف سیٹ کرے ایکسپورٹ کے انکم سے. یعنی کہ یہاں جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ پیسہ چیز تیار ہونے کے بعد جو بھی اس کا کریڈٹ سائیکل ہے اس کو اسرٹین کر کے انڈسٹری ٹو انڈسٹری کہ آپ نے $1,00,000 کی ایک پرٹیکولر انڈسٹری کی ایک کمپنی کے لیے آپ نے را مٹیریل منگوایا ہے, وہ یوز ہوگا, فنش پروڈکٹ بنے گی, پھر وہ جا کے بکے گا, جو اس کے پروسیڈز ہوں گے وہ آئیں گے اور وہ جو امپورٹ کا جو بل ہے وہ اس کی انکم آئیڈیلی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اس لیول پہ جا کے اس کی مانیٹرنگ ہو تاکہ کوئی ویسٹیج. چیکس اینڈ بیلنسز کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. چیکس اینڈ بیلنسز کو اسٹرانگ کرنا. تو سب سے پہلے تو ہم نے فائنینشیل ایمرجنسی لگانی ہے. اوکے. اور اپنے امپورٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آپ نے ایک ہیڈ لائن ٹارگٹ دینا ہے اور ہیڈ لائن ٹارگٹ یہ ہے کہ اس وقت جو امپورٹ بل ہے اس میں 20% کی ریڈکشن کرنی ہے چاہے کسی بھی ایونیو سے آپ کریٹ کریں. اوکے. تو ایک تو پروپوزل ہماری یہ, اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی ٹارگیٹڈ 20% کی جو آؤٹ فلو ہے فارن ایکسچینج کا اس کو کیپ کریں گے. رائٹ. نمبر 2, ملک کے اندر لارج اسکیل آسٹیرٹی میجرز کو اڈاپٹ کیا جائے. آسٹیرٹی میجر سے مراد دیکھیں, آسٹیرٹی میجر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے بلا وجہ کے اخراجات ہیں, یہ جو شاہانہ خرچ ہیں, ان کو کرٹیل کیا جائے. آسٹیرٹی میجر زیادہ حکومت کے اپنے اوپر ہوتے ہیں. اچھا. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن حکومت اپنے خرچے کم کرنے کے لیے کہیں بات نہیں کر رہی. بھینسیں وغیرہ تو بیچ دی, آتے ساتھ ہی مرسیڈیز بیچ دی. دیکھیں لیکن ان سے ملک تو نہیں چلتا. ہمارا جو اس وقت ہماری جو کنڈیشن ہے, دیکھیں ہم ایک غریب ملک ہیں, ایک غریب ملک ہے جو کہ ایک فردر اکنامک کرائسس کا شکار ہوا ہے. یہاں تک کہ آپ قرضہ لینے کے لیے کشکول لے کے تو دوسروں کے سامنے کھڑے ہیں, انکلوڈنگ دا پاورز آف نیو ورلڈ آرڈر. یعنی کہ ہم اس لیول تک اب نیچے آ چکے ہیں. تو یہ کیا میجرز کیا ہیں؟ ہاں دیکھیں, کہنے کا مقصد ہے کہ آسٹیرٹی میجرز بہت ضروری ہیں تاکہ ہم ایک ریئلسٹک سیناریو تو قوم کے سامنے رکھ سکیں کہ ہم مصیبت میں ہیں. اور دیکھیں, چیریٹی سٹارٹس فرام ہوم. اس کا جو آپ کے لیے امپلیمنٹیشن ہے وہ سب سے پہلے حکومت کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. تو دیکھیں اس میں ہماری جو آؤٹ آف دا باکس, اور یہ ہم جتنی بھی پروپوزل رکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہے آؤٹ آف دا باکس ہو. آؤٹ آف دا باکس یہ ہے کہ جو ہمارا کلونیل ایرا کا, یعنی کہ وہ جو ہمارا انگریز کے چھوڑا ہوا جو نظام تھا, اس ایرے کا جتنا بھی بادشاہی سسٹم ہے, جتنے بھی شاہانہ اخراجات ہیں, جتنی بھی بیوروکریٹک پوزیشنز کریٹ کی ہوئی ہیں جو گورے نے کی تھیں اپنے کنٹرول کو یہاں پہ رکھنے کے لیے, ان سب کو ختم کریں. اور اس میں آئی تھنک شروع جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پریزیڈنسی سے. پریزیڈنٹ از اے سمبولک فگر. پریزیڈنٹ جو ہے اس کا $1 بلین پلس کا بجٹ ہے اینڈ پریزیڈنسی کنٹریبیوٹس نو ویلیو ٹو دا اکانومی اور ٹو دا ایڈمنسٹریشن. اینول بجٹ 20 بلین. جی. اسی طرح آپ کے گورنرز ہیں, اسی طرح آپ کی بیوروکریسی ہے. تو سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جو اسٹیٹ کا جو فنکشن ہے
اس کے اندر اپنے اخراجات کو فوراً کم کریں اور ٹارگیٹڈ طریقے سے کم کریں. ایک مثال اس کی یہ ہے کہ ہماری اوور آل جو مشینری ہے اس کے اندر ایفیشنسی نہیں ہے, آپٹیمائزیشن نہیں ہے. تو اس کے لیے تو آپ اکراس دا بورڈ رول رکھیں, جس طرح پرائیویٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے کہ ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹ مشینری میں 20% ڈاؤن سائزنگ امیڈیٹلی کریں. اداروں کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ کون سے لوگوں کو رکھنا ہے, کون کو نکالنا ہے, لیکن جو اسٹیٹ کی جو کاسٹ ہے اس کو امیڈیٹلی 20% سے آپ نیچے لے کے آئیں. یہ ایک امیڈیٹ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جتنے فالتو اخراجات ہیں, انٹرنیشنل ٹریول ہو گیا, اس کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹس ہو گئے, اس کے بعد پریویلیجز ہو گئے, VIP پروٹوکال ہو گیا, اس کے بعد انسینٹیوز ہو گئے, بینیفٹس ہو گئے جو کہ آپ ایک سرکاری سطح پہ کرتے ہیں, گاڑیاں کو ملنا, اسٹافنگ, اس کے بعد آپ کی لگژری ایکٹیویٹیز, یہ تو ساری کٹ کریں, رائٹ, تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس وقت غربت کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. تو آسٹیرٹی میجرز از دا. اس میں آپ نے کچھ پینشن کا بھی ذکر کیا ہے, تو یہ پینشن یہ بھی کم کرنی پڑے گی کیا اس میں؟ دیکھیں, یہ ایک مشورہ ہے کہ ہم 2013 کے لیول پہ پینشن کو رول بیک کریں. لیکن آپ دیکھیں نا, تب سے اب تک انفلیشن اور مطلب پینشن تو ان لوگوں کو ہے جو کس طرح سروائیو کریں. اسد بھائی دیکھیں, ہم جتنے بھی سولوشنز دے رہے ہیں نا, ان سولوشنز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کڑوی گولی ہمیں نہیں کھانی پڑے گی. ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ کڑوی گولی ہمیں ابھی بھی کھانی ہے اور IMF سے بھی لے کے کھانی ہے, لیکن یہ شاید کڑوی ہوگی, وہ زہر والی ہوگی. اس میں تو پکا ہے کہ ہم اپنی موت کی طرف جائیں گے. اس میں تو پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ پہ یقین رکھ کے اور اللہ کو سوورن مانگ کے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کو آئے گا اور ہم اس مسئلے سے تھوڑا کم کر دیں, اپنی زندگی کی ضروریات تھوڑی سی بالکل اس کو محدود کر دیں. بے شک, بالکل. کیونکہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سرکاری افسر سے کہیں گے کہ جی تمہاری جو آسائشیں ہیں وہ بھی کم ہو گئی, تمہاری لگژری, تمہاری سپورٹ, تمہاری جو ڈسکریشنری اخراجات کے تھے وہ سارے ہم نے کٹ کر دیے, تو پھر وہ رول جو ہے نا وہ اکراس دا بورڈ اپلائی ہونا چاہیے. اسی طرح دیکھیں, انٹرسٹ ریٹس مجبوراً شاید بڑھیں, ٹھیک ہے, شاید انفلیشن بھی بڑھے, کیونکہ حکومت کے پاس شارٹ ٹرم میں پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اور نوٹ پرنٹ کرے گی مجبوراً, اس سے انفلیشن بڑھے گا. تو دیکھیں باقی عوام کے اوپر کیا پریشر نہیں آئے گا, وہ بھی آئے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک پروپوزل ہے کہ آپ پینشن, کیونکہ پینشن کا جو برڈن ہے وہ بھی تو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اوپر جاتا ہے, تو زیادہ نہیں لیکن کم سے کم 2013 کے لیول پہ رول بیک کر دیں اور اس پوزیشن پہ لے آئیں تاکہ اپنی کاسٹ فگر کو کم کریں. لیکن آپ کی بات سے جو سمجھ میں آ رہا ہے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ لیول سے انیشیٹو سٹارٹ ہو, وہاں سے انیشیٹو لیا جائے, تو پھر پبلک تک جو اس کا افیکٹ آئے گا ان کو موٹیویٹ کرنا آسان ہوگا. جی بالکل. اور اوور آل آپ کو ایک کیمپین چلانی پڑے گی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا کہ جب ایک فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی تو آپ کو ایوری پاکستانی, ہر پاکستانی کو اس بات کا احساس دلانا پڑے گا کہ دس از یور پاکستان.